ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورفيعنا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے نہایت ہی قابل سر احترام بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی سال ہجری 1444 ہجری کا یہ 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب، جس کی غالباً آج 10 تاریخ، جس کا ایک عشرہ مکمل ہو اور ہمارے پاس صرف ماہ رمضان میں داخل ہونے میں پونے 2 ماہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند جب نظر آتا تو یہ 2 مہینے ایسے ہیں جن میں آپ کی لگاتار دعا ہوتی اے اللہ تو ہمیں ماہ رمضان سے نفع اٹھانے کے لائق بنا، اے اللہ تو ہمیں اس محرومی سے بچا لے کہ ماہ رمضان ہمارے مقدر میں اس طرح کی اگر کچھ زندگی عطا کرتا ہے تو ہمیں ایسی صحت اور ایسی تندرستی دے کہ رمضان مبارک کے لیل و نہار سے ہم نفع اٹھا سکیں۔ ہمیں آج کی اس ادارے کے اور اس مسجد میں جو آج اس پروگرام کے لیے اکٹھے ہوئے، میں نے ابھی ساتھیوں سے پوچھا کہ اس میں بنیادی آج کا عنوان کیا تھا، بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفاقی، دنیا کائنات میں انقلابی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جس کی بدولت لوگوں کو شرق و غرب، شمال جنوب اسلام کی دولت سے جن کو نوازا گیا، وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلابی عمل کو لوگوں کو اس انقلابی عمل سے روشناس کریں. آپ کے انقلاب میں سب سے بڑی چیز ہے قرآن کریم نے طریقہ انقلاب میں 4 چیزوں کو بیان کیا جو خلق خدا میں انقلاب ہے. انقلاب آپ تب سمجھ سکیں گے جب آپ کے زمانے سے پہلے کے زمانے کو ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے خدا کی مخلوق کس مصیبت میں تھی، کس پریشانی میں تھی. اگر اس کا علم ہوگا تو ہمیں آنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو تبدیلی آئی جس کو ہم انقلاب کا لفظ کہتے ہیں وہ ہم تب سمجھ سکتے. اگر آج کے مسلمان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے آقا کے زمانے سے پہلے عورت کس حال میں، آج کے مسلمان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اعلان نبوت سے پہلے مزدور کی حالت کیا ہوتی، اعلان نبوت سے پہلے لوگ عقیدے میں کس طرح شرک میں مبتلا تھے. ہمیں کبھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کی آمد پہ ہوا کیا. کسی بھی چیز کی قدر کو پہچاننا ہو جب تک آپ اس کے برعکس اس کی ضد اس کے الٹ کو نہیں پہچانیں گے تو کبھی بھی اس چیز کی قدر نہیں. ایک آدمی ہمیشہ اے سی کے ماحول میں، سائے کے ماحول میں، مارچ کے شروع کے موسم کی طرح وقت گزارا ہو، اس کو اس موسم کی قدر نہیں ہوگی جو قدر اس انسان کو ہوگی جیسے ہمارے علاقوں کے جون جولائی کی سخت تپتی ہوئی ریت کی گرمی اور انہوں نے برداشت کی ہو تو وہ جانتے ہیں کہ جناب ٹھنڈک کیا تھی. ان کو ٹھنڈک کی قدر بھی ہو، صحیح موسم کی قدر بھی، کیونکہ اس کے الٹ سخت موسم دیکھا. ایسے آدمی کو سائے کی کیا قدر جس نے دھوپ نہ دیکھی، جس نے کبھی سایہ نہیں دیکھا وہ بھی دھوپ دیکھی، اس کو سائے کا کیا ہے. ان تمام چیزوں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حالات کیا تھے. قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ زوحا، اس میں دونوں زمانوں کا عکس بیان کیا. آپ سے قبل نبوت کے حالات کی طرف بھی بنیادی چیزوں کو سورہ زوحا میں بتایا گیا. بعد نبوت کیا انقلاب ہے اس کو بھی بیان کیا. یہ واحد صورت ہے جو دونوں چیزوں کو بیک وقت بیان کرے. اس میں آپ یہ دیکھیں، اس میں ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب قرآن نے کچھ بیان کرنا چاہا ماضی اور مستقبل کو. الم یجد کا یتیمن، یہ ماضی ہے، آپ کا بچپن ہے. الم یجد کا یتیمن جہاں تک تو آپ کا ماضی اور بچپن ہے. فآوا، یہ بعد از نبوت کا مستقبل ہے. ووجدک ضالا، یہ ماضی ہے نبوت سے پہلے. فہدا،
کہ بعد نبوت وحی آنے کے بعد کی کیفیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا یہ شادی سے پہلے کی عادت ہے، وَأَغْنَى شادی کے بعد کی عادت ہے، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یہ مدنی زندگی کا آغاز ہو، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ یہ انتہا۔ اب ہم اس قرآن کریم کی صورت کی روشنی ہم ذرا قبل نبوت کے حالات کی طرف چلتے ہیں، اب اسے دیکھیں کہ کس قسم کے حالات۔ سب سے پہلے ہم کائنات کی مظلوم ترین صنف نازک کو ہم لیتے ہیں، ان پر کیا بیتی کیا گزری نبوت سے پہلے۔ صنف نازک کی تین حالتیں ہیں۔ ایک صنف نازک کی عادت ہے بچپن، صنف نازک سے مراد خواتین عورتیں، ایک ان کا بچپن ہے، ان کی پیدائش کے وقت کی زندگی۔ ایسے قبائل موجود ہیں کہ بیٹی گھر میں پیدا ہوئی ہے، ماں کے دکھلائے بغیر اسی وقت گڑھا کھود کے اسے زندہ دفن کر۔ جس بندے کو یہ قبل نبوت کی یہ حالت معلوم ہوگی، اس کو اپنے نبی کے دین کی قدر بھی ہوگی، اسے پتا بھی ہوگا کہ ہمارے ساتھ پہلے کیا بیتی۔ جس کو پہلے کا علم نہیں، اس کو بعد والی زندگی کی کیا قدر۔ ہم ایک ایسی صورتحال میں صحیح واقف نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے سامنے ایک واقعات ہیں کہ بس ایسے ہوتا تھا۔ ایک ساتھ نئے مسلمان لوگ، اسی قبیلے سے تعلق تھا جن کے باپ دادا جو خود معصوم بچیوں کی پیدائش پر زندہ کو دفن کرتے، ان کا تعلق بندی سے۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، مسلمان ہونے کے بعد روتے ہوئے تڑپتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول، ایک خیال ہے جو مسلمان ہونے سے پہلے تو مجھے آتا نہیں تھا اور میں بڑے مزے سے سو جاتا، لیکن جب سے مسلمان ہوا ہوں وہ خیال اللہ کے رسول مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں نے اپنے اوپر بڑا کنٹرول کیا لیکن میری آنکھ میری نیندیں اڑ گئی۔ یا تو میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے سکون نصیب فرمائے اور مجھے کوئی تسلی ہو جائے، یا یہ ہے کہ اللہ مجھے اب دنیا سے اٹھا، میں زیادہ اب متحمل نہیں ہوں۔ بہت وقت گزر گیا، مجلس میں اس شخص نے اپنی کرب و بلا کی کیفیت کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے رسول، مسلمان ہونے سے پہلے میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، میں تجارتی سفر میں، میں جب گھر میں آیا میری بچی 4-4.5 سال کی ہو چکی تھی۔ میں لمبے سفر پر 4-5 سال کے 4-4.5 سال کے وقت کے بعد آیا۔ میں جب سفر پہ نکلا تھا میری گھر والی کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، حاملہ تھی، لیکن اس کی پیدائش کے وقت میں گھر میں نہیں۔ میں جب وہاں پہنچا میرے حسین و جمیل بچی
اور اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ میرے بابا، جس کا ترجمہ یہی بنتا تھا کہ وہ اپنے والد کو بابا کا ترجمے کے ساتھ پکارا، کہ میری بچی بھاگتی ہوئی آئی میرے ہاتھ چومے، میری بچی نے میرا ماتھا چوما، جو مجھے کام کرنا چاہیے تھا وہ معصوم بچی نے میرے ہاتھ اپنے معصوم ہاتھوں سے میرے ماتھے پہ مٹی کو ہٹا ہے اور ساتھ ساتھ میرے ماتھے کو چومتی بھی، میرے ہاتھوں کو چومتی۔ بابا اتنے سال کہاں رہے، میں نے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ وہ یہ سارا کچھ کہا، لیکن میں اتنا سنگ دل انسان تھا، اتنا سنگ دل کہ اس ایک خیال نے میرے اوپر اتنا بڑا انقلاب لایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت اگر آتی ہے تو اسلام قبول کرنے پر، اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ خواب دیکھنا کہ آپ کے اندر انسانیت ہے، اللہ کے رسول انسانیت نہیں، وہاں درندگی ہے۔ چار پاؤں والا درندہ وہ بھی اتنا سنگین نہیں ہوگا جتنا یہ 2 ٹانگوں والا انسانی شکل کا درندہ، جتنا یہ سخت ہے۔ میں دوپہر کو آیا، جو وقت ڈھلنے لگا میرے اوپر قیامت ٹوٹنے لگی۔ میں نے اپنے خاندانی تہذیب کے مطابق رسی لی اور معصوم بچی کو انگلی پکڑ کے ساتھ لے گیا جنگل۔ میری معصوم بچی جو میرے ہاتھ چومتی تھی، جو میرا ماتھا چومتی تھی، جو میری مٹی گرد و غبار ہٹاتی تھی، میری اس بچی نے مجھے راستے میں پوچھا بابا کہاں جا رہے؟ لیکن میں نے اس کے کسی سوال کو نہ سننا چاہا، جواب تو کیا دینا۔ حتیٰ کہ میں نے اپنی معصوم بچی کے سامنے میں نے گڑا کھول دیا، گڑا کھول دیا، مجھے پسینہ آیا، میرے پسینوں کی بوندوں کو میری معصوم بچی وہ اپنے لبوں سے چومتی بھی تھی اور نگلتی بھی تھی، میرے پسینے کو برداشت نہیں کرتی تھی، زمین پہ اس کی بوندیں گرنے نہیں دیتی، لیکن میں گڑا کھودتا چلا۔ جب میں 3-4 فٹ کا گڑا کھود لیا، میرے پاس جو رسی تھی میں نے اپنی معصوم بچی کے جانور کی طرح ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے۔ میری بچی پوچھتی رہی بابا کیوں ایسا کر رہے؟ لیکن حضرت اے اللہ کے رسول میں نے کچھ نہ سنا، حتیٰ کہ میری بچی نے آہیں مار مار کے کہا کہ بابا کر لیجئے، لیکن ایک دفعہ مجھے بتا تو دیجئے کہ میں نے کس قسم کی جرم کی سزا میں جا رہی۔ اے اللہ کے رسول، شاید کوئی درندہ بھی ایسی آہو پکار یہ پیار دیکھ کر شاید درندہ بھی پیچھے ہٹ جاتا، میں جو کہ اسلام کی دولت میں نہیں، میں اس جانور درندے سے بھی بدتر حالت میں تھا، اور میں اس معصوم بچی کے آہو پکار کو ساری درندگی کے ساتھ سنتا رہا، لیکن میرے دل پہ اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے اوپر جیتے جاگتے مٹی ڈال کے، مجھے معلوم نہیں وہ کس طرح تڑپ تڑپ کے اس کی جان نکلی ہوگی۔ یہ وہ لوگ سنا رہے ہیں جنہوں نے یہ عمل خود کیا، یہ نہیں کہہ رہے کس قوم نے کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول ایمان لانے سے پہلے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تو نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، کہ اتنا بڑا معصوم کے ساتھ تو نے اپنی لخت جگر کے ساتھ ایسا کیا، مجھے کبھی خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن جس دن سے ایمان کی دولت سے نوازا گیا ہوں، اس دن سے میرے اندر میرے اللہ نے محبت کا ایک جذبہ رکھا، وہ کلمہ پڑھتے ہی میرے اندر محبت کی اطاعت پڑی، جو میں اس سے پہلے واقف نہیں تھا، میں اس سے پہلے جانتا نہیں تھا کہ محبت نام کی کیا چیز ہوتی ہے، محبت کرنی کہاں ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔
میرا خون تھا، معصوم تھا، شاید اس وقت میری اس درندگی والی آنکھوں میں اس درجے کے میری آنکھوں میں بینائی نہ تھی کہ میں نے معصوم کو شاید صحیح طور پہ دیکھ لیتا تو یوں نہ کرتا، لیکن دولت ایمان کے بعد، ایمان کی دولت ملنے کے بعد اب تو میری آنکھوں کے سامنے اس حسن و جمال کے ساتھ میری معصوم بچی کیا کو کہا سوتا ہوں، میرے کان میں آوازیں آتی بابا مجھے کس جوگ میں آپ نے یہاں مجھے اس طرح میرے ہاتھ بھی باندھے میرے پاؤں بھی باندھے آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اے اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میرا دل اندر سے پھڑک رہا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ میری بخشش ہو جائے گی اس حالت میں؟ اے اللہ کے رسول میں سوتا ہوں، کبھی 15 منٹ بعد کبھی آدھا گھنٹہ بعد آنکھ کھل جاتی ہے، پھر دیر تک نیند نہیں آتی، پھر سوتا ہوں پھر یہی آوازیں آتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول کسی طرح تسلی ہو سکتی ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی؟ آگے خود ہی کہتے اگر میرا اتنا بڑا ظلم کے بعد میری بخشش ہوتی ہے، میرے جیسے سرد دل اس درندے کی اگر معافی ملتی ہے تو پھر میری معصوم بچی کو انصاف کیا ملا؟ خود ہی کہنا اگر میرا اللہ رحیم و کریم میرے کلمہ پڑھنے سے مجھے معاف کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ اتنا بڑا ظلم کر کے میری معافی کا دروازہ کھلتا ہے تو میری معصوم بچی نے اگر صدا لگا دی اپنے رب کے سامنے کہ میرے خالق و مالک مجھے یہ تو بتا دے میرے اتنے ظالم اور درندہ صفت باپ کو اگر معافی ملتی ہے تو مجھے بتا دو کہ مجھے کیا انصاف؟ میں خود ہی سوچتا ہوں اللہ کے رسول، میں خود ہی سمجھتا ہوں کہ تجھے 100 مرتبہ بھی ایسی سزا ملے تجھے پھر بھی کم ہے جتنی تو نے اپنے معصوم بچی کو سزا خود ہے۔ اسی تڑپنے کی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب بات کہتے ہیں، جانتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جتنی مرتبہ اس شخص کو اس کی بچی نے دیکھا ہوگا پیار کی نگاہوں سے اس سے بڑھ کر یہ رسول اللہ کو دیکھا۔ بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ معافی کی شکل کیا ہو، اگر معافی ہوتی ہے تو میری مظلوم بچی کو انصاف کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ اس کو بتا دو کہ جس مظلوم کی خاطر جس کی آبادی آتی ہے وہی تجھے بخشوائے گی، تیرے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے تیرے سفارش بھی وہی کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول بیٹیاں اتنی رحیم و کریم ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کہ میں نے اتنا بڑا ظلم کیا کیا اسے یاد نہیں آئے گا جب وہ مجھے بخشائے گی؟ فرمایا ہاں، ایمان کی دولت اتنی بڑی ہے کہ اس کی جب اس کو بتایا جائے گا تیرا باپ ایمان قبول کر چکا تو اس کو خوشی اتنی ہوئی ہوگی کہ وہ خود ہی اپنے رب سے پکار اٹھے گی، اے اللہ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، میں اپنے باپ کو معاف کرتی ہوں، اے میرے اللہ میرے بابا کو تکلیف نہ دے، اے اللہ میرے بابا کو تکلیف نہ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے، 2-3 دن کے بعد خواب میں وہ بیٹی آتی ہے، بابا کو چومتی ہے اور کہتی ہے بابا تیری بخشش ہو جائے گی، اللہ تجھے ایمان کی دولت پہ استقامت عطا بابا تیرے گناہ سارے بخشے گا، بابا میں تو ظلم کی چکی میں پس گئی لیکن ایمان کی دولت کے بعد میرے بعد میری بہنیں پیدا ہونے والی وہ بچ گئی، محفوظ ہو گئی،
اب ان پر کبھی یہ ظلم نہ ہوگا. لیکن بابا ایمان کی دولت مل گئی. بابا آپ نے تو نہ سنی لیکن میرے رونے دھونے میرے چومنے نے بابا میرے اللہ نے پسند نہیں کیا. جس ماتھے کو میں نے چوما ہو اس ماتھے کو میرا اللہ جہنم میں دے دے. بابا میرا اللہ نہیں چاہتا. خواب میں ہی تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے اٹھتے. اس حالت میں اتنی رحیم ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آ کر کہتے ہیں کہ گھر میں جب یہ خبر ملی تو کہا کہ اگر درندگی سے نکلنا ہو تو اسلام قبول کرنا، ایمان قبول کرنا. عورتیں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہیں. خواتین آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ تمہیں ایمان کی دولت کے قریب آئے. خواتین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول تیری نبوت سے پہلے ہمارے ساتھ نشر یہ ہوتا ناپاکی کے دنوں میں ایسے لوگ بھی موجود تھے. عورت ناپاک ہوتی تو 4 5 6 دن 7 دن 10 دن تک تو ان ناپاکی کے دنوں میں اس کے ہاتھ میں رسی کڑا باندھ کے کونے میں باندھ دیتا. جتنے دن ناپاکی کے ہوتے وہ جانور کی طرح بندھی ہوتی. اس کے برتن کھانے پینے کے الگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ. جب وہ پاک ہوتی تو پھر اس کے بعد اس کو گھر کے باقی حصے میں آنے کی اجازت ہوتی. اور جو ہی ناپاکی کے دن آتے فوراً اس کے ساتھ یہ سب. خواتین کہتی ہیں اللہ کے رسول عفیفہ کائنات نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات بتائی ہمیں ایمان کی دولت کو مجبور کر. معاملہ تو آپ کے گھر کا تھا لیکن وہ خبر باہر نکل گئی، راز آؤٹ ہو گیا. لیکن وہ کیا راز آؤٹ ہونا تھا، ان کے صدقے ایمان کی دولت بدل گئی. سنا ہے آپ نے پانی مانگا تھا کہ پانی مانگا. بیوی نے کہا کہ میں پانی کے گراتے پھر آپ کو دیتی ہوں اس پیالے میں. آپ نے فرمایا کیوں؟ تو بیوی نے کہا میں ناپاکی کے دنوں میں ہوں، اس میں سے میں نے پانی پیا ہے تو میں یہ پانی آپ کو نہیں دینا چاہتا. آپ نے فرمایا گرانا بھی نہیں ہے، یہ میرے پاس پیالہ لاؤ اور اسی طرح ہاتھ میں گھمانا بھی نہیں. جیسے تیرے ہاتھ میں عفیفہ کائنات سید عائشہ سے کہا کہ پانی میرے پاس لاؤ، اور جب آپ کے پاس پانی آیا آپ نے پیالے کی اسی جگہ سے پانی پیا جہاں سے بیوی نے. آپ نے پانی وہیں سے پیا اور آپ نے ثابت کر دیا کہ ناپاکی سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت جانور سے بدتر ہوتی ہے. ناپاکی کا یہ مطلب نہیں. ناپاکی کا یہ مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی. ناپاکی کا یہ مطلب ہے قرآن نہیں پڑھ سکتی. ناپاکی کا یہ مطلب ہے اپنے شوہر کے قریب نہیں جا سکتی. یہ 3 چیزیں اس کے لیے حرام ہے. ناپاکی کا یہ مطلب نہیں کہ برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. ناپاکی کا یہ مطلب نہیں کہ آٹا نہیں دھو سکتی. ناپاکی کا یہ مطلب نہیں کہ بستر پہ نہیں آ سکتی. ناپاکی کا ہرگز یہ یہ اللہ کے رسول ہمیں جانوروں سے بدتر زندگی سے نکال کے آپ نے ہمیں احترام انسانیت میں لائے. آپ مجھے بتائیے اس تبدیلی کا جب تک پہلے کا علم نہیں ہوگا تو ہمیں کیا پتا ہوگا رسول اللہ کے آنے سے کیا ہوگا. پہلے پتا ہوگا تو پتا چلے گا کہ کیا پوچھ ملا. کہا کہ اس چیز نے ہمیں مجبور کیا کہ ایمان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس شکایت آئی کہ عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے اور 100 تک طلاقیں پہنچ جاتی ہیں لیکن شوہر چھوڑتا ہی نہیں. اب اہل کیا نام ہے مجوس اور نصرانی ان لوگوں کے اندر یہ موجود تھی کہ شوہر کو عیسائیوں کے 100 طلاق دینے کا حق ہوتا تھا. جب وہ اپنی زبان میں کہتا ہے یہ میری اب آخری طلاق ہے، وہ 100 پہ کہہ دے 150 پہ کہہ دے، جب کہے گا جب تک وہ نہ کہے اس کا نکاح جب تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نے ظالم شوہر سے نجات کے لیے یہ کہہ دیا کہ 3 سے آگے نہیں جانا.
تو 3 ہو جائیں گے تو بس اب تیری نیت ہو نہ ہو، تو چاہے یا نہ چاہے نجات کا دن اسی دن شروع۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ معاملے مجبوری عورت نافرمان ہو، بد کردار ہو، معاملے مجبوری کو شخص طلاق دے، شریعت مطالعہ میں ہے کہ بے شک اللہ نے معاملے مجبوری جائز کہا، لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا حلال ضرور کہا ہے، مگر وہ جو آپ کو پسند ہے۔ پسند یہ ہے کہ تکلیف سہتے ہوئے اس کی اصلاح اپنے بستر پہ ہو، اس کو آباد رکھو، اس نیت کے ساتھ کہ میرے کسی اور بھائی کے لیے تکلیف نہ ہو، یا یہ کسی اور ذلت کی طرف نہ جائے۔ جو دکھ ہے وہ میں خود تو سہ لوں، برداشت کروں، لیکن معاملے مجبوری کہیں طلاق دینا بھی پڑے، لیکن ایسی منظر نہیں ہے جو کبھی واپسی بھی نہ ہو۔ 100 سال تک مذاق اڑایا ہوا اسلام نے اس جہالت سے نکال کے ادھر لایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین میں یہ سب سے بڑا انقلاب تھا، جو ان کے ساتھ جانوروں کا بدتر سلوک ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اسلام، دولت ایمان کے بعد ان کو ایک انسانی زندگی کا تصور اور ایک پاکیزہ زندگی کا خواب بنا۔ پہلا موقع تھا دین اسلام کے بعد عورتوں نے کہا کہ ہم پہچانے جانے لگے، اس سے پہلے تو ہمیں کوئی نہیں پہچانتا، ہم پہچانے جانے لگے ماں کیا ہوتا، مذہب اسلام کے بعد پہچانے جانے لگے کوئی بہن کا رشتہ بھی ہوتا، مذہب اسلام کے بعد پتہ چلا ماں کی جھولی کوئی ایک مدرسہ بھی ہوتا ہے، تعلیم گاہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں پہلی مرتبہ یہ پتہ چلا کہ تمام رشتے دولت اسلام کے بعد۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کے خواب سے پہلے اور اس اعلان سے پہلے راستے اتنے غازنوں سے بھرے ہوئے تھے، تاکہ چوریاں لوگ اس قدر پریشانی کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ایسے معلوم ہوا جیسے بادل چھٹ۔ کیا عبادت، پیدائش ہوتے ہی پہلا کام یہ تھا۔ آپ نے کبھی سیرت کی کتابوں میں، کبھی خطیبوں کی دنیا میں کبھی یہ جملہ سنا ہوگا کہ کیسو کسرا کے حسن و جمال کے کنگرے جو ان کے محلات میں تھے وہ ٹوٹ کے نیچے آتے، غریب کی جھونپڑی نہیں گری، آپ کی پیدائش پر غریب کی جھونپڑی نہیں گری، غریب آدمی کے مکان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ جو کیسر اور کسرا کے محلات تھے، ان کے جو مضبوط ترین محلات تھے، ان کے حسن و جمال کے آگے جو کنگرے بنے ہوئے تھے وہ ٹوٹ کے نیچے آ پڑے۔ یہ ایک پہلا تصور تھا۔ اب جناب وہ مظلوموں کی دکھی انسانیت کا جناب وہ غمخوار آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ شاہی محلات میں انقلاب۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ کہا، قرآن نے سورہ زحاق میں اسے بیان کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ضالًّا کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان سرگردان تھے کہ اس دکھی انسانیت کو میں ظلم کی چکی سے نکالوں تو کیسے، کیا کرے گا؟ ضالًا کا مطلب کہ جو آدمی کسی راستے کی تلاش، اسے کوئی دکھائی نہ دے رہا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جاتے تھے 40 سال پوری ہونے سے پہلے جو چند مہینے آپ وہاں گئے تو وہ یہی اسی خواب، اسی تصور، اسی خیالات، اسی مراقبے میں کے لیے ہی جاتے تھے کہ اللہ یہ لوگوں کے دکھ سنے نہیں جاتے، ان کو میں ظلم کی چکی سے نکالوں تو کیسے نکالوں؟ لوگوں کی شکایات آتی اور ایسی شکایات آتی، ایسی خاندانوں میں نفرتیں، ان کی نفرتوں کا خاتمہ کیسے؟ تو قرآن نے کہا کہ تیری حالت ظالم کی تھی، تم حیران پریشان تھے، تم راستے کی تلاش میں تھے، اور ہم نے جناب کیا کہا، بسم ربک الذی خلق الانسان من علق۔ جو ہی یہ قرآن اترا ہم نے جناب فہدا، ہم نے آپ کو راستہ دیا۔
جس راستے کے آپ متلاشی، جس راستے کو آپ چاہتے تھے وہ راستہ ہم دے، اسی کو قرآن نے کہا۔ آپ کی حالت معاشی طور پر شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ہم نے ایک ایسی خاتون کو آپ کی طرف متوجہ کی جس نے بڑے بڑے شہزادوں کے رشتوں کو ٹھکرا چکی۔ لوگ منتیں کرتے تھے سیدہ خدیجہ یہ شادی ہم سے کر لے، لیکن وہ ٹھکرا چکی تھی۔ اے محبوب، بے شک آپ کی بہت بڑی قربانی کہ آپ 25 سال کے حسن جمال کے نوجوان تھے، وہ 40 سال کی ایک بوڑھی خاتون اس درجے کی جو بڑھاپے کی طرف پہلا قدم رکھ چکی تھی، لیکن آپ نے اس کی وہ خلوص دعوت کو اپنے چچا کے ذریعے سے قبول کیا، لیکن اس راستے سے وہ وجدہ کا عائلن، آپ آئے تھے فاغنا، ہم نے آپ کو دیا۔ دونوں چیزوں کو گیا، فرمایا کہ آپ نے یتیمی کا ماحول بھی دیکھا، آپ نے دکھی ماحول بھی دیکھا، آپ نے پریشانیوں کا ماحول بھی دیکھا۔ جتنا آپ یتیم کی آہ کو جانتے ہیں کہ یتیم پر کیفیت ہوتی کیا ہے، یتیم ہوتا کیا ہے، مسکین کیا ہوتا ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ گزریں گے، جتنا آپ جانتے ہیں، جس آدمی نے خود اس ماحول سے گزر کے آیا ہو، جتنا اس کو پتا ہوتا ہے کسی اور کو۔ آج کا حکمران، ہمارے حکمران وہ جنہوں نے کبھی یتیمی نہ دیکھی ہو، کبھی غربت نہ دیکھی ہو، کبھی پریشانی نہ دیکھی ہو، کبھی انہوں نے گرمی سردی نہ دیکھی ہو، ان ظالموں کو کیا معلوم ہوگا کہ گرمی کیا ہوتی ہے، غریب کی غربت کیا ہوتی ہے، یتیمی کیا ہوتی ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوگا، پتا اس کو ہوگا جس نے بکریاں چرائی۔ یہ تو بکریوں کی چوری کرنے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے ہفتے ایک وزیر کی مرغیاں چوری ہوئی 25 لاکھ، اور باقاعدہ اخبار میں آیا کہ منسٹر صاحب کی 25 لاکھ کی مرغیاں چوری، اب وہ چور مل گئے۔ جس ملک کے وزیروں کی مرغیاں چوری ہو گئی، اس ملک کے وزیروں کی عوام کا کیا؟ پھل بیچنے والے، ٹھیلے بیچنے والے پولیس والوں کے ہاتھ گئے، کہنے لگے کہ ہم جناب باندھ کے آتے ہیں، صبح جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے پھل چوری ہو چکے ہوتے ہیں، تم گشت کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ ہمارا کون اجاڑتا ہے، کیا کرتا ہے۔ 2-3 مرتبہ تھانے گئے، پولیس والے نے کہا یار نہ آؤ، وہ چور کبھی نہیں ملا کرتے جب محافظوں میں چور، وہ چور کبھی نہیں ملتے، آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ بس ان کے لیے دعا کرو جن کے پاس آئے، اللہ ان کی بھوک دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اس نے اس طرح کے ظلم کے حالات سے اس خدا کے مخلوق کو نکالا۔ اللہ کے رسول کے نائب علماء کو اسلام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے ایک نبی جاتا تھا، اس کے بعد اگلے نبی کا انتظار ہوتا تھا، امید ہوتی تھی ایک پیغمبر جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی اور پیغمبر آئے گا، تو میں یاد رکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں۔ البتہ نبیوں والا کام جو پہلے ایک نبی کے بعد نبی سنبھالتا تھا، اب میری امت کے علماء کو کام سے اللہ ان سے لے گا ہوگا۔ یہ مکتب، یہ مدرسے، یہ اسی کام کے لیے ہے کہ آپ مدرسے میں اپنا بیٹا بیٹی جب بھیجیں تو آپ پہلے سے یہ نیت کر لیں کہ میں اپنا بچہ اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ میرے بچے کا ایمان محفوظ رہے، اور جب یہ پڑھ کر واپس آئے مکمل تعلیم حاصل کر کے میری بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس تہذیب اسلام کی بھی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے، اور آنے والی نسل کے ایمان کو بھی بچائے۔ اس کے پڑھانے کے غرض تو یہ ہے، اس کے پڑھانے کے غرض ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کو ورکشاپ مت سمجھیں کہ آپ نے اپنے بچے کو ورکشاپ میں بھیجا ہے اور کوئی ہنر سیکھ کے آیا ہے اور آپ یہ امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ جناب ہمارے لیے دولت کما کے لائے گا، دولت
نہ ملی گزارا ہو جائے گا، ایمان ضائع ہو گیا دنیا بھی گئی۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بیٹی اگر آپ کے ایمان کو، آپ کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، بچا لیتا ہے، اللہ سبحانہ اختیار کر لیتا ہے، اس سے اچھی کوئی اور اللہ کی عطا۔ 150 سال پونے 200 سال انگریز نے یہاں ظلم کیا، قرآن کریم کے نسخے جلائے، حفاظ کا خاتمہ کیا، ہر لمبی کرتے والے داڑھی والے کو سولی پہ لٹکایا، کسی طرح اسلام کا خاتمہ ہو جائے، دین کا خاتمہ ہو جائے۔ 2 ادارے وجود میں آئے، ایک ادارہ علی گڑھ کے نام سے وجود میں آیا، ایک ادارہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے وجود میں آیا۔ ایک ادارے میں احترام انسانیت، ایک ادارے میں تہذیب اسلام کی حفاظت، ایک ادارے میں ایمان کی حفاظت، ایک ادارے میں وہ قلوب و سینے جن کو اللہ کے نور سے بھرنا تھا اس کے لیے پیدا کیا گیا، بغیر خود غرضی کے، بغیر مفاد پرستی کے، خلق خدا کے لیے، خدا کی مخلوق امنڈ آئے جو کہ انسانیت کے لیے۔ ایک طبقہ وہ لوگ پیدا کر رہا تھا جو تنخواہ دار ملازم، تنخواہ دار قسم کے افیسر پیدا کرنے۔ سر سید صاحب نے خط لکھا حضرت نانوتوی کو کہ ہم علی گڑھ میں وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جو بڑے انجینئر ہوں گے، بڑے ایسے ہوں گے، بڑے ایسے ہوں گے۔ اور یہ خط کب لکھا؟ جب اس کا ایک زمانہ گزر چکا اور اس کا 8-10 سال کا رزلٹ بھی آ چکا، اور سید نے یہ خط لکھا اور یہ بات کہی کہ جس مقصد کے لیے کہا، لوگوں کے پاس ہنر بھی ہے، ذرا غور سے، لوگوں کے پاس ہنر بھی ہے، لوگوں کے پاس انگریزی زبان بھی ہے، لوگ جدید ٹیکنالوجی سائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، نوجوان پیدا ہوئے، لیکن مولانا کیا کہوں، تمہارے دامن کا پڑا ہوا جو ایک دکھ انسانیت کے لیے درد رکھتا ہے، علی گڑھ کا پڑا ہوا ویسا نہیں رکھتا، مجھے وہ وظیفہ بتائیے جس سے لوگوں کے تو درد پیدا ہو جائے، جو لوگوں کے دوسرے کے درد کو سمجھے، تو اس میں کون سی میں تبدیلی لاؤں؟ حضرت نے فرمایا جب تک راتوں کی تنہائیوں میں قاسم والا اخلاص سر سید صاحب نہیں لاؤ گے تو کبھی بھی یہ ہنر، یہ علم کام نہیں آتا۔ یہ روپے پیسے کی دوڑ تو ہو سکتی ہے۔ سر سید کے خطوط میں ایک خط میں ایک جملہ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کے علی گڑھ کے پڑے ہوئے وہ وقت نہ آ جائے کہ آفیسر بننے کے بعد کہیں یہ افسر ایک وقت میں اپنے بوڑھے غریب باپ کو اپنے سامنے ہاتھ ملاتے ہوئے شرمائے۔ لیکن دیوبند کا پڑا ہوا کبھی ایسا نہیں، وہ اپنے اس کو اٹھانا کندھوں پہ سپاس۔ یہ روح کہاں سے آتا؟ حضرت نانوتوی نے اصول حشدانہ 8 اصول لکھے، کہا کہ 8 اصول جب تک اس مدرسے، اس مسجد میں جب تک یہ 8 اصولوں کے مطابق رہے گی اس کو کوئی اجاڑ نہیں سکتا، اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جہاں یہ 8 اصول نہیں ہوں گے اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ اجڑ جائے۔ ان 8 اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے، فرمایا کہ جو مدرسے، جو مسجدیں مستقل آمدنی والے کسی دنیا دار کے سہارے پہ چل رہے ہیں، تو جس دن اس دنیا دار سہارے پہ چلنے والے مدرسے والے اس دنیا دار آدمی حاجی صاحب کی موت ہو گئی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی اولاد اس راستے پر، امداد اسی وقت پر۔ اور ایسے مدرسے جس کی مستقل دکانیں ہوں، جس کی زمین ہو، اس کے ایک محکم کے مرنے کے بعد لڑائی پھٹا جھگڑا ضرور ہو۔ جس مسجد کی دکانیں ہوں گی، آمدنی ہوگی، اس کی کمیٹی والے گرفتار ضرور پڑیں، ان کے اندر ویرانگی ضرور آئے، وہ 10 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے۔ اور جو اس کے بلائے خالص اللہ کے توکل پر غریب کے حلال پونجی پہ چلنے والی مسجد اور مدرسہ، فرمایا اس کو کبھی نہ اجاڑ سکتا ہے، نہ اس کا کبھی گھٹا ہو سکتا ہے۔ حضرت نانوتوی فرماتے یاد رکھیں کہ آپ جب تک اپنے ادارے کو
خالص اس قسم کے لوگ پیدا کریں گے. فرمایا قیامت تک کے لیے ایمان کہ ان درسگاہوں میں وہی پڑھانے والے بیٹھیں گے جن کے پاس دنیا کی اصلی تعلیم کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کے پاؤں میں یہ چیز موجود ہوئی تو منتیں کرو کہ اس حافظ قاری کو یہاں بیٹھ کے پڑھا، وہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ آپ سے ریٹ مانگے گا کہ مجھے کالج میں 1,00,000 روپے 2,00,000 ملتے ہیں اور تم تو مجھے 20,000 دو گے 15,000 دو گے. میں یہاں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ میں یہاں نہیں پڑھا سکتا چونکہ اخلاص سے وہ محروم ہو چکا ہوں. قریب زمانہ میں وہ سیلاب آ، وہ بدبو کا سیلاب آ جو آپ کو، جو حضرت نانوتوی کے مقابلے میں جو اس وقت اس ہونا ہو گئے تھے جناب سر سید صاحب، آپ کو دوبارہ اس طرح کا سیلاب آ رہا ہے جو آپ کو ان اجڑے ہوئے جہاں کو وہ آئے گی تمہارے پاس آباد زمینوں، آباد مسجدوں، آباد مدرسوں، جہاں روحانیت، جہاں سالوں سال سے ایک اللہ کے لیے پیدا ہونے والے وہ لوگ جو حافظ قاری پیدا ہوئے وہ اس دنیا کے سیلاب میں بہ جائیں گے اور وہ اسی طرح اجڑ جائیں گی. خدا ایسی جگہوں کو کبھی قبول نہیں. اللہ کی غیرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ غیور ہے، غیرت مندی کا خالق ہے، اس سے بڑی غیرت کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت اپنی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، کسی پیر کی اولاد کا محتاج نہیں ہے، کسی نسل حافظ قاری کی اولاد کا محتاج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا تم حافظوں قاریوں حاجیوں کی اولادیں تم دین سے منہ پھیرو گے، خدا کو تمہاری طرف سے ضرورت نہیں ہوگی. خدا سکھوں کے گھر سے، ہندوؤں کے گھر سے، غیر مسلموں کے گھر سے ایسے ایسے لوگ پیدا کر دے گا، تمہیں اٹھا کے پیچھے پھینک دے گا، ان کے گھروں کے لوگ لا کے ان جڑوں پہ اٹھا. اللہ نہیں موقع، ہم موقع، ہم اس بات میں. میں رات ایک جگہ پہ بات بتلا رہا تھا، میں ایک سے زیادہ ہوں، زمیندار کا بیٹا، اہل سادات کا فرق، ریگولر اسکول پڑھ کر میں مدرسے میں گیا، میٹرک ود سائنس ریگولر پڑھنے کے بعد میں گیا، میں نے ایف.اے. پڑھا، میں نے بی.اے. پڑھا، ڈبل ایم.اے. کیا، ایم.فل کیا. اس کے باوجود میں نے مدرسے کی زندگی کیوں اختیار؟ میرے والد نے، ہمارے چاچا 6 ملازم ہوتے تھے، نوکر ہوتے تھے زمین کے، بہترین قسم کے گھوڑا رکھنا، بہترین قسم کی گھوڑیاں رکھنا، بہترین قسم کے دودھ پینے والے جانور رکھنا، بہترین قسم کے باغات، کئی دن تک گندم توڑتی رہتی تھی، والدہ بہنیں تنگ ہوتی تھی، ابا جی یہ توڑ کبھی ختم بھی ہوگا. ہم نے تو اپنے گھر میں اس انداز سے گندم جاتے ہوئے دیکھی اور کپاس توڑتے ہوئے دیکھی. ان ساری چیزوں سے ہم باتیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں کوئی آگے دلا دے گی اور دکھا دے یا اس کا کوئی جوتا ہمیں متاثر کر دے یا اس کی گاڑی متاثر کر دے. میں آپ کے سامنے جیتا جانتا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے جدید سے جدید جہازوں کا میں نے سفر نہ کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی گاڑی میں سفر کرتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ غریب میرے دروازے پہ آ جائے اور مجھے کہے کہ شاہ صاحب میرے پاس میں یہ سائیکل ہے اور میری ماں بیمار ہے، خدا کے واسطے مجھے چلو، اب میں کہہ دوں میں گاڑی پہ نہیں، گاڑی کے بغیر نہیں جاتا. میں تو اب بھی سائیکل پہ بیٹھا. میں ان جگہوں پہ بھی گیا. ایک صاحب میرے پاس خنجر لے آیا جو لگے کہ جب ہمارے کوئی سواری نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، آج سے کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے. شاہ صاحب وہاں بیان کرنے کے لیے چلنا اور یہ میرے پاس سواری وہ اس کے پاس خنجر پہ چلا. ہمارے یہاں ایسی چیز کا نہیں ہے، لیکن یہ ساری برکتیں مدرسے. میرے والد نے جب مجھے گھوڑے پر سوار کراتے ہوئے یہ بات کہی کہ بیٹے مدرسے بھیجا ہوں، بس ایک ہی اس بات کی نصیحت یاد رکھنا، سید زیادہ ہے، خیال کرنا مدرسے میں جانا مخدوم بننے کے لیے نہیں جانا، خادم بننے کے لیے. اگر تم نے یہ نیت کر لی کہ میں نے مخدوم بننا ہے تو یاد رکھنا کہ اسلام ایمان کا نور تم نے کیسے. دوسرے بات، جس مدرسے میں پڑھنا اس مدرسے کی برائی نہ کرنا، نہ سننا، ورنہ ایسا ہوگا کہ اس تھالی میں تم نے کھایا اسی تھالی میں تم نے پیشاب.
اگر تو نے چاہنا کہ میرا علم مجھ سے بھولے مجھے یاد رہے، سالوں سال گزر جائے، 40 سال پہلے کی پڑھی کتاب مجھے یاد رہ جائے، میرا والد کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو جس دروازے سے فائدہ حاصل کرنا، نہ اس دروازے کی برائی کرنا، نہ برائی سننا، یہ کام ہرگز نہیں۔ اگر استاد نے مجھے کسی کام کے لیے کہہ دیا ہے تو فرمایا کہ آگے کبھی عذر نہ پیش کرنا کہ استاد صاحب میں ابھی کسی کام کے لیے جا رہا ہوں یا میں تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں، فرمایا کتنا ہی تیرا ذاتی ضروری کام ہو پھر اسے چھوڑ دینا، اور نہ جانے تیرا استاد کس کام میں ہو، جلدی سے سبزی لانا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، اس کے کام کو اپنی اماں اور ابا کے پاؤں سے زیادہ عزیز سید اپنے سید زیادہ بیٹے کو سمجھا۔ میں اس قسم کا بچہ نہیں تھا کہ جناب ہم کو اپنے گھر میں سوائے پینے کے تھے، کہیں کچھ نہیں تھا۔ ہم نے تو مریدوں کے حقوق کو جانتے تھے، ہم نے تو اپنے ہاتھ چومانے کو جانتے تھے، ہم نے کبھی کسی کا ہاتھ چومے نہیں تھے، ہم تو ہاتھ چوماتے تھے، پاؤں چوماتے تھے۔ لیکن میرا باپ یہ مجھے سبق دے آخر وہ وقت ہے ہم نے جب اس راستے کو اختیار، آج کے دور میں جس بچے نے اس راستے کو اختیار، اللہ نے اس کو وہ چاند بنا دیا، یہ چاند بھی اس کے حسن پہ شامل ہو گیا۔ کبھی حضرت لاہوری کی شکل میں، کبھی شیخ العرب ملازم حضرت مدنی کی شکل میں، کبھی شیخ الہند کی شکل میں، کبھی امام شاہ ولی اللہ کی شکل میں۔ امام شاہ ولی اللہ بیٹھے استاد کے سامنے پڑھ رہے ہیں، استاد قسم اٹھا کے کہتا ہے ولی اللہ لفظ تو میں پڑھاتا ہوں لیکن مانا تو ہی ہمیں سکھایا، میں تو تیرے لفظوں کا استاد۔ اتنا بڑا کہ ایسے نہیں، اس کے پیچھے ایک میلہ، ان مدرسوں کے اندر ایک تہذیب ہے۔ اگر آپ جب تک قافلے کے ساتھ جڑے رہیں، قافلہ صراط مستقیم پر، حضور فرماتے ہیں یاد رکھیں آپ اس وقت تک حق پر جب تک آپ قافلے کے ساتھ، جس دن قافلے سے کٹ گئے اس دن آپ سمجھ لیں کہ والا ناراض ہو گیا ہے، اب میرا واسطہ تو نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب تک کوئی جانور ریوڑ کے اندر ہے، جماعت کے اندر ہے، قافلے کے اندر ہے، سواد اعظم میں ہے، اس وقت تک درندے کی جرأت نہیں ہے کہ اس پہ حملہ ہو۔ جس دن وہ قافلے سے کٹ گیا اب ایک درندہ نہیں کئی درندے اس پہ حملہ۔ ہمیں اس ماحول میں جڑنا ہو، ہمیں اپنے ماحول کی قدر کرنی ہو۔ ہم نے جناب نئے سورج کو سلام نہیں کرنی، ہم نے اپنے بزرگوں کی آنکھ کی قدر کرنی ہے جن کے صدقے آج ایمان باقی، جن کے صدقے آپ کے اندر غریب کا احساس ہے، جن کے صدقے اچھائی برائی کی تمیز ہے، جن کے صدقے آپ حق بات کہتے ہوئے جرأت کرتے ہیں، وجہ یہ کہ آپ کی پشت کمزور ہے۔ جس دن آپ کی پشت کمزور ہو گئی اس دن آپ کے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے، آپ میں ہمت نہیں ہوگی۔ کچھ نئے نئے مدرسے سبز باغ وہ علی گڑھ والا آج دکھلاتا ہے، اور ان بیچاروں کی اپنی حالت یہ ہے، اپنی حالت ان چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو اکثر سبز باغ دکھاتے ہیں، ان کی بیچاروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ ساری سہولتیں ساری نظامیں حکومت وقت کے سامنے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے، سب کچھ کر دیا، لیکن ابھی تک اپنے اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے، اپنے اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے۔ جو بیچارہ اپنا جوتا نہیں چھڑوا سکتا اس وسم کا کیا کرے؟ اس وسم نے نہیں اتنا کافی۔ لیکن بدقسمت ہوگا وہ آدمی جو اپنے قافلے کو چھوڑے۔ وفاق المدارس الانبیاء کو اپنی ایک چھتری سمجھے، اللہ کے لیے تبلیغی جماعت کو اپنے لیے ایک چھتری سمجھے، جمعیت علماء اسلام کو اپنے لیے ایک چھتری سمجھے۔ یہ تمہارے لیے وہ نور کی چھتریاں ہیں، جب تک ان کے سائے میں رہو گے ان کو نور کشتی سمجھو، انشاءاللہ کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نور کشتی کو، اس نور کو چھوڑ کے، اس جماعت کی اس کیفیت کو، اس برکتوں کو چھوڑ کے ہمارے مقدر میں کوئی اور خواب آ گیا تو پھر ہماری تباہی اور تباہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مقدر میں ہدایت کے نور کو مرتے دم تک قائم رکھے، اللہ ہر طرح کی برائی سے بچائے، اللہ ہر طرح کے شر سے بچائے،
اللہ ان مساجد و مکاتب بالخصوص صالحہ کے اداروں کی غیب سے ضرورت پوری فرمائے، حفاظت فرمائے۔ ہمارے یہ نصیب چہرے جن جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ مرتے دم تک ان کو پڑھنے پڑھانے میں مصروف رکھے۔ اللہ یہ دولت ہم سے نہ چڑھوائے، اللہ ہمیں کسی اور شیطانی سبز باغ دیکھنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور آزمائش کے عمل میں پھنس جائے، شاید واپس نہ ہو سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لا الہ الا اللہ الکریم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمة من كل ذنب والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے مولا کریم جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں بالخصوص جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، صحت دائم مستمرہ نصیب یا اللہ ہمارے حال کا رحم و کرم بخشش فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب، کامل ایمان نصیب، خاتمہ ایمان بالخیر فرما، مرتے ہوئے کلمہ نصیب یا اللہ جو بے روزگار ہوں ان کو عزت کی حلال روزی نصیب یا اللہ جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا یا اللہ جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں انہیں نیک صالح اولاد نعینہ عطا یا اللہ ہمارے حال بلند فرما، ان مدارس مکاتب مساجد کی بالخصوص یا اللہ غیب سے تو حفاظت فرما، ہمیں اہل حق کے ساتھ مالا محمد جینا بنا دے، ہمیں ہر شر سے بچا دے۔ اے میرے مولا ہمیں وہ کار نصیب فرما جس سے تو راضی ہو، اپنی ناراضگی والے اعمال سے بچا، بالخصوص اس ادارے اس مسجد اس مکتب کی تو غیب سے حفاظت فرما، ہمارے ان صالحین ان اولیاء ان علماء اکرام جو جہاں جہاں درسگاہوں میں پڑھاویں یا اللہ ان کو پوری نگاہوں سے بچا، ان کی ایمان کی دولت کو اور مضبوط کر یا اللہ ان کو استقلال و استقامت کا پہاڑ بنا یا اللہ ان کو نسلوں کی حفاظت کرنے والا امام بنا یا اللہ سب کی جائے مائدہ ضرورت مومن نہیں ہمیں اب، مومن نہیں ہمیں اب، ایمان بننا ہوگا۔